اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہمارا ہے آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 155 تک۔ سورہ آل عمران ہے اور 16واں رکوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم اطاعت کرو گے ان کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم تو وہ تمہیں پھیر دیں گے، علی اعقابکم تمہاری ایڑیوں پر، فتنقلبوا خاسرین اور پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم نامراد ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہو خیر الناصرین اور وہی سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب، بما اشرکو اس وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانہ جس کی اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، یا اس نے جس کی کوئی دلیل نہیں نازل کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ٹھکانہ ہوگا ان کا آگ، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ بہت ہی سلو بول رہی ہیں، فل سلو آواز سلو آ رہی ہے میری؟ نہیں، بالکل ٹھیک آ رہی ہے، ٹھیک آ رہی ہے۔ ٹھیک آ رہی ہے بدی الحمدللہ۔ اچھا، آپ جن کو سلو لگ رہا ہے وہ تھوڑا اپنا مائک ایک تو کھول لیں اور ذرا ایک دفعہ لیفٹ کر کے نا دوبارہ جوائن کر لیں، تو پھر آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، یا کہیں جہاں آپ کا وائی فائی کا سگنل ہے اس کے قریب چلی جائیں تو بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، مائک اور کسی کا کھلا ہوا بھی نہ ہو۔ قرآن شوٹ سے جس نے لنک بھیجا ہے نا، مریم آپ کا کھلا ہے بیٹے، آپ بھی اپنا مائک بند کر لینا تو پھر باقیوں کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے آواز۔ سنلقی وہ ڈال دے گا، ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، رعب بما اشرکو اس وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو، ما لم ینزل بہ سلطانہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین اور ٹھکانہ ہوگا ان کا آگ اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ اور یقیناً سچ کر دکھایا اللہ نے، وعدہ اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم کے معاملے میں، اس کام کے معاملے میں، وَعَصَيْتُمْ اور تم نے نافرمانی کی، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اس کے بعد جو اس نے تمہیں دکھایا، ما تحبون جس سے تم محبت کرتے تھے، منکم من یرید الدنیا تم میں سے جو کوئی دنیا کی زندگی چاہے گا، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے ہی کوئی آخرت کی زندگی چاہے گا، ثم صرفکم پھیر دے گا وہ تمہیں، عنہم ان سے، لیبتلیکم تاکہ آزمائے تمہیں، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ اور پھر اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالی مومنوں پر فضل کرنے والا ہے۔ اِذْ تُسْعِدُونَ جب تم بھاگے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ اور تم نہیں مڑ کر دیکھ رہے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک کی طرف بھی، وَالرَّسُولُ حالانکہ رسول یدعوکم وہ تمہیں بلا رہا تھا، فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم تو پھر اس نے دیے تمہیں، اس نے پہنچائے تمہیں، غمم بغم غم کے اوپر غم، لکی لا تاکہ نہ ہو، تحزنوا تم کوئی غم نہ کرو، علی ما فعلتم اس پر جو اس نے تم نے کیا، ولا ما اصابکم اور جو تمہیں مصیبت پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالی باخبر ہے اس پر جو تم کر رہے ہو، تحزنوا علی ما فاتکم کہ وہ تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو اس نے تم سے لے لیا اور جو تمہیں مصیبت پہنچی،
واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم، پھر اس نے اتارا تم پر من بعد الغم، ایک غم کے بعد، امنتن، ایک امن کی کیفیت کو، نغاسن جو ایک نغاسن کہ وہ اونگنے لگے، یکشا چھانے لگی اونگ، طائفتم منکم، تم میں سے ایک گروہ پر، وطائفتن، اور ایک گروہ، قد احمتہم انفسہم، جس نے کہ اپنی مرضی، اللہ کی اس مرضی کے خلاف فیصلہ کیا، اللہ کی مرضی کے خلاف جس نے ارادہ کیا، فکر مند کر دیا تھا ان کو، انفسہم، ان کے حالوں نے، یظنون، وہ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں، غیر الحق کی، ناحق، ظن الجاہلیتی، جاہلیت کا گمان، یقولون، وہ کہنے لگے، حل لنا من الامر، کیا اس حکم میں، کیا اس کام میں ہمارے لیے بھی کچھ ہے، من شیئن، کوئی بات، کوئی چیز، کچھ کوئی حالت ہے، قل، کہہ دو، ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ حکم تو بس اللہ ہی کے لیے ہے، یخفون فی انفسہم، وہ چھپا رہے تھے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، وَيُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، وہ چھپا رہے تھے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ، جو وہ نہیں ظاہر کر رہے تھے، یقولون، وہ کہنے لگے، لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، اگر ہوتا اس کام میں ہمارا بھی کوئی حصہ، مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا، تو ہم یہاں پہ ہی مر جاتے، نہ قتل ہوتے ہم یہاں، قل، کہہ دو، لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین، تو نکال لیتا اللہ تمہیں، کتب علیہم القتل، اس جگہ پر جو اللہ نے تمہارے قتل کے لیے لکھ دی، الی مضاجعہم، تمہاری اپنی جگہوں سے، تمہارے اپنے گھروں یا اپنی خوابگاہوں سے، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ اللہ کھول دے اس کو، چھانٹ دے اس کو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے، ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ پھیرا تم سے، یوم التقى الجمعانی، اس دن جب دونوں جماعتیں آپس میں اکٹھی ہوئیں، آپس میں بھیڑی، انما استزلهم الشیطان، کہ بس اس وقت تو شیطان نے استزلہ، پھسلا دیا ان کو، زلہ اصل میں لفظ ہے، باب استفعال سے ہو گیا نا، اس نے پھسلا دیا ان کو، شیطان نے، ببعض ما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کچھ جو کام کیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً معاف کر دیا اللہ نے ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اب دیکھیں اس کے ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہی دراصل آپ کو دیا تھا کہ غزوہ احد کا کچھ مطالعہ کر لیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کسی نے پھر غزوہ احد کا مطالعہ کیا کچھ؟ ہم نے غزوہ احد پڑھا ہے، غزوہ غزوہ احد بدر، کبرا، لیکن ابھی ہاں ذرا بدر، مکمل نہیں ہوا، تھوڑا سا رہ گیا۔ اصل میں جو سورہ آل عمران میں موضوع چل رہا ہے وہ تو سورہ غزوہ احد کے پس منظر میں ہے نا، تو غزوہ احد اسلام کا دوسرا بڑا غزوہ ہے، غزوہ بدر پہلا بڑا غزوہ ہے، اور غزوہ احد دوسرا بڑا غزوہ ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے مختلف ہیں کہ غزوہ بدر میں جو ہیں وہ مسلمانوں میں ابھی منافقین شامل نہیں تھے، اور صرف 313 مسلمانوں کی تعداد، لیکن وہ 313 بڑے ہی سچے پکے صحابہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر 1000 جو مشرکین تھے ان کے اوپر مسلمانوں کو اتنی شاندار، کھلی، صاف اور واضح فتح عطا کی کہ اس کو یوم الفرقان اللہ تعالیٰ نے کہا۔ جو غزوہ احد ہے اس میں بھی مخلص صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد شامل تھی،
کل تعداد 1000، لیکن ان 1000 میں سے 300 لوگ ایسے تھے جو عبداللہ بن ابی کی قیادت میں جب مدینہ کے نسبتاً قریب پہنچے، احد کے یعنی قریب پہنچے، اور بس جنگ سے کچھ ہی پہلے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں کے درمیان اس طرح سے بددلی پھیلائی اور ایسا ایک ماحول بنا دیا کہ سب نے کہا کہ ہمیں تو لگ ہی نہیں رہا کہ جنگ ہوگی، اور یہ والی بات لگی کہ وہ 300 لوگوں کو لے کے واپس چلا گیا۔ اس سے اول تو مسلمانوں کے درمیان ایک بددلی پھیلی، اور پھر یہ کہ 700 مسلمان باقی رہ گئے، جبکہ اب مشرکین مکہ کی طرف تعداد جو ہے وہ 3000 تھی، ادھر ایک 3000 کا بڑا لشکر اور نسبتاً زیادہ شان و شوکت کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ اور تو اب جو گراؤنڈ سچویشن تھی، اس گراؤنڈ سچویشن میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ پڑھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان جنگ کا کھڑے ہو کے جائزہ لیا، تو جو ایک پہاڑی کے اوپر جو درہ تھا، تو حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز صحابہ کا جو ایک تھا نا دستہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر، سمجھیں ذرا پہاڑ، دو پہاڑوں کے درمیان جو گزرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، اس کو درہ کہتے ہیں، وہ ذرا بلندی پہ تھا، اور وہاں آپ نے ان کو مقرر کیا۔ جنگ شروع ہوئی تو اتنی شدید جنگ ہوئی کہ مسلمانوں کا واضح طور پر بہت شاندار طریقے سے پلڑا بھاری تھا، اور واضح لگ رہا تھا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک شاندار کامیابی حاصل کر لیں گے۔ وہ جو اوپر تھا دستہ، اس نے جو دیکھا نیچے گراؤنڈ کی جو صورتحال دیکھی، تو اسے لگا کہ اب مسلمانوں نے تو فتح یاب ہو ہی جانا ہے، تو پھر ہم اب جو ہے وہ جائیں اور جا کے تو حملہ جو ہے وہ اپنے اینڈ کو پہنچ رہا ہے، تو ہم جا کے ساتھ مال غنیمت وغیرہ جمع کریں۔ کہیں ہم سائیڈ پہ کھڑے ہیں، یعنی ہم پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ جو نیچے میدان میں لڑ رہے ہیں ان کے حصے تو مال آ جائے لیکن ہمارے حصے کچھ نہ آ سکے، تو ایک تحفظ سا پیدا ہوا۔ انہیں لگا کہ ہم کہیں سائڈ پہ ذرا کھڑے ہو کے تو کر رہے ہیں کام، تو ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہم بہرحال حصے سے محروم نہ رہ جائیں نا۔ یہ ان کو نہیں سمجھ آئی نا کہ وہ بھی تو میدان جنگ کا اتنا ہی میجر پارٹ ادا کر رہے تھے، اور امیر لشکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ جب آپ بعد میں مال کو تقسیم کرتے تو آپ نے ہر ایک کو ایک برابر اسی طرح سے تقسیم کرنا تھا۔ آپ نے جب بعد میں لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے ان سے پوچھا بھی کہ کیوں تم نے ایسا کیا، کہ تم وہ، جب کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم نے اس درے کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ تم یہ دیکھو کہ میری بوٹیاں بھی پرندے اچک کے لے کے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی وجہ بھی یہی بتائی کہ ہمیں کچھ نہیں کہا، کہ ہمیں یہ لگا کہ ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو وہ ایک دفعہ تو جو سخت شکست ہوئی، وہاں سے پیچھے سے آ کے حضرت خالد بن ولید جو ابھی کافر ہیں، کافروں کی طرف سے انہوں نے مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ کیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد اتنا جم کے لڑے کہ پھر ایک دفعہ وہ جو حملہ کیا تھا کافروں نے، مشرکین نے، وہ ایک دفعہ پھر ان کے قدم جو ہے نا وہ الٹ گئے۔ اب آپ دیکھیں کفر کی یلغار مسلمانوں کے اوپر، جیسے وہ میدان جنگ میں تدبیر سوچتے ہیں نا کہ آگے سے حملہ کریں کہ پیچھے سے حملہ کریں، اور ہر طریقہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو جو ہے وہ خراب کر دیں، تو یہ جو اب جو آیات نازل ہو رہی ہیں نا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ اصل بات دیکھو، تم اپنی نیتیں دیکھو، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اگر تمہیں آخرت چاہیے، اور کتنے ہی اللہ والے جو لڑے نبیوں کے ساتھ، لیکن فما وہنو، نہ وہ دل شکستہ ہوئے، وما ضعوفو، نہ وہ کمزور ہوئے، وما استقانو، اور وہ کافروں کے سامنے جھکے بھی نہیں۔ اور کس دعا سے مدد لیتے رہے؟ مجھے امید ہے کہ سب نے اس پورے ہفتے میں اس دعا کو یاد بھی کیا ہوگا نا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو وہ جو اللہ والے ہیں وہ جب اس دعا سے بھی مدد لیتے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ پچھلی دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم نے محسنین میں شامل ہونا ہے، کہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں ثواب دنیا بھی دے گا اور ثواب الآخرہ بھی۔ تو ان آیات کے آغاز میں
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان تطیعوا الذین، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے، وہ لوگ جو ایمان کو قبول کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان کو قبول کر کے گویا دائرہ کفر سے، یعنی ایک بہت بڑا سرکل ہی آپ اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، اس سرکل سے آؤٹ ہو جانا اور دائرہ ایمان میں داخل ہو جانا، گویا ایک بہت بڑا سرکل ہے، اس کے اندر داخل ہو جانا۔ تو اب دیکھیں اس کے اندر داخل ہونے کے بعد بہت سے کام دین اسلام کے سمجھنے میں، روزانہ علم حاصل کرنا، تقوی کو جانچنا، اس کو ٹھیک کرنا، آگے بڑھنا، تو اگر نہ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کافر جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ اگر تم ان کی پیروی پھر بھی کرتے رہو گے، ان کی بات مانتے رہو گے، انہی جیسے کام کرتے رہو گے، تو وہ کیا کریں گے؟ یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں ایڑیوں کے بل پھیر دیں گے۔ اعقاب ہم نے پڑھا تھا 2 ایڑیوں کو کہتے ہیں نا، تو ایڑیوں کی جمع ہے، اور یعنی ایک انسان کی، آپ یوں سوچئے کہ ایک انسان کھڑا ہے اور اس کی ایڑی بالکل مشرق کی طرف ہے، اس کا رخ کوائٹ اپوزٹ ہے، اور ایڑیوں کے بل پھر جانے کا مطلب کوائٹ اپوزٹ ہو جانا، بالکل ایک انسان کا رخ مشرق کی طرف اور پھر کے مغرب کی طرف ہو جائے، یہ اتنا زیادہ بالکل ہی کوائٹ اپوزٹ کیوں کر تم چل پڑو گے اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے۔ سید ابو العلا نے اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں کے درمیان یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ کو شکست کیوں ہوئی؟ اگر آپ اللہ کے نبی ہوتے تو آپ ہارتے کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی ایک عام آدمی ہے، جس طرح سے دوسرے آج فتح تو کل شکست، اور ایسا تو ہوتا ہی رہے گا، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ تو بس تمہیں ہی ایک غلط اور خام خیال میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم اگر ان کی باتوں میں آؤ گے، تم ان کے پیچھے چلو گے، ان کو فالو کرو گے، تو کیا ہوگا؟ یردوکم علی اعقابکم، کہ وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بر پھیر دیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ تو یاد رکھو بل اللہ مولاکم، یاد رکھو کہ اللہ مولا ہے تمہارا، وہو خیر الناصرین، اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے۔ اللہ مولا ہے، اللہ اب اچھا اللہ کو مولا بنائیں گے اگر، اور اگر اللہ ہی کی مدد کے اوپر چلیں گے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبا بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، کہ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کافروں کے دلوں پر رعب ڈال دے گا، اور جس کے دل پہ روب آ جائے نا، وہ روب کیوں آتا ہے؟ بما اشرکو باللہ، جو شرک کرتا ہے نا وہ دوسروں کے روب میں آ جاتا ہے، اور پھر شرک بھی، شریک کرنا، اشرکو کا لفظ، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا شریک کرنا، یعنی انہوں نے جو شریک کیا اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو جس کی کوئی دلیل نہیں تھی، تو پھر اب ایسا انسان کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا، اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ تو ایک چیز جو ہے نا یہاں پہ حقیقت کے طور پر ہمیں اس کو سمجھ لینا ہے کہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی ہے نا کہ شرک جو ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، اور شرک کرنے والا جو ہے اس پر اللہ تعالی رحم نہیں کرتا۔ تو توحید، عقیدہ توحید کو اگر ہم سمجھیں، سب سے پہلی چیز جسے ہمیں واش کرنا ہوتا ہے نا، اپنے برین پہ سے دھونا ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے افکار میں، ہمارے عقائد میں شرک نہ ہو، کیونکہ اگر آپ مشرک ہوں گے تو پھر آپ ایسے کافرانہ رویے، کافروں کی فوج، ان ساری چیزوں سے روب میں آئیں گے، تو اب آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کس کا دل میں روب ڈالے گا، کیوں ڈالے گا؟ ذرا اس آیت پہ غور کریں، سنلقی فی قلوب الذین کفروا رعبا، اللہ کن کے دلوں میں روب ڈالتا ہے؟ اصل میں کافروں کے دلوں میں روب ہوتا ہے، اور یہ روب کیوں کر ہوتا ہے؟ وہ اس ایک اللہ پر ایمان رکھنے والوں کا روب ہوتا ہے، جو صرف ایک اللہ پر، جو اللہ کو نہ صرف یہ کہ ایک مانتے ہیں
بلکہ وہ اس اللہ کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں، وہ اس رب کی خاطر جیلیں کاٹتے ہیں، اس رب کے اوپر اس کے سامنے جواب دہی کے احساس کا نظریہ رکھ کر اس نظریے پر وہ ان کی اپنی زندگیاں ہوتی ہیں۔ دیکھیں ایسے نظریے والے لوگ پھانسیاں چڑھ جاتے ہیں میری عزیز بہنوں، وہ اپنی جماعتیں اپنی پارٹیاں نہیں بدلتے۔ یہ عقیدہ توحید ایسی چیز ہے کہ امریکہ کی جیلوں کے اندر، امریکہ کی بدنام زمانہ جیلوں کے اندر کوئی گوانتانامو بے اور کوئی یا کہیں بنگلہ دیش کے اندر پھانسیاں لگا رہے ہیں وہ ایسے مومن صالحین کو، لیکن کیا وہ اپنا عقیدہ بدل رہے ہیں؟ کیا وہ اپنے نظریے کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو جب آپ نظریے کی تحقیق کر کے اس کو بالکل حق سچ مان کے اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں نا، تو وہ مومن پھر ایسا ہوتا ہے کہ اصل میں اللہ اس کا رعب ڈال دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مسلمانوں کا رعب کیوں نہیں ہے اس وقت، کیوں نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں کسی کے اوپر رعب ڈالنا ہو، رعب ایسے ہم ڈال تو نہیں سکتے نا، رعب تو اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ نے خود اس کی ضمیر اپنی طرف رکھی ہے، سنلقی، ہم ڈالیں گے، اور یہ رعب اللہ خود بخود دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے ان کا جو عقیدہ توحید پر ہوتے ہیں، اور جو شرک، جنہوں نے شریک کیا اللہ کے ساتھ، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں شریک کیا تھا، یہ غزوہ احد پر تبصرہ چل رہا ہے نا، یہاں پہ کس کو شریک کیا تھا انہوں نے؟ ایک تو مخاطب وہ مشرکین ہی ہے، مکہ کے مشرکین، جو اصل میں مکہ کے اندر جو کوئی لات اور منات اور عزا کا جو نظام ہے، اس نظام کی خاطر میدان احد میں اترے ہیں نا، اور اس نظام کے تحفظ کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، جبکہ اندر سے ان کا یہ حال ہے کہ دراصل وہ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے، اندر سے وہ بزدل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی یہ بات سمجھا رہا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے وہ اپنا عقیدہ توحید ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، اور اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا جب تم ان کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے۔ اب یہ مطلب غزوہ احد میں یہ کون سا لمحہ ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ یہ جب حضرت خالد بن ولید نے حضرت عبداللہ بن جبیر کے اس کے اوپر جو حملہ کیا نا، یہ اس سے ذرا پہلے کی صورتحال کا وقت ہے، جب مسلمان اتنی شدت سے لڑ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ آج تو کافروں کا تہے بالا ہی کر ڈالیں گے۔ یہ جو لفظ ہے نا، حسا یا حسو، تحسونہم، اس کا لفظی جو ترجمہ ہے نا وہ صرف قتل کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ایسا قتل کرنا، مثلاً اگر میدان جنگ میں نظر آ گیا۔ اب وہاں دیکھیں ان 50 میدان جنگ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، میدان جنگ میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، وہاں پہ بہترین آپس میں جنگ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ اپنا مائک پلیز بند کر دیں، نازیہ حسین کا مائک کھلا ہوا ہے، اپنا مائک بند کر دیں۔ تو نیچے جو میدان جنگ میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں اور سب کبار صحابہ موجود ہیں، بہت شدت کی جنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ذرا سچویشن گراؤنڈ پہ جا کے، اللہ آپ لوگوں کو حج پہ لے کے جائے، ماشاءاللہ حج کا سیزن آ رہا ہے اور عمرے کرائے خوب، تو جب آپ وہاں جائیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ میدان احد بھی جائیں ضرور۔ جب آپ مدینہ جائیں نا تو میدان احد جو ہے وہ مدینہ کے نسبتاً قریب ہے، تو آپ وہاں کھڑے ہو کے نا تو آپ تھوڑا اس کی لوکیشن کو دیکھیں کہ وہ درہ کہاں ہے جہاں حضرت عبداللہ بن جبیر کے صحابہ کھڑے تھے اور وہ کیا صورتحال تھی۔ تو اب وہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے نا، وہ 50، یہ جو کچھ بھی ہوا نا ان کے درمیان ہوا۔ پہلے تو وہ سب یہ ہو گیا کہ ہائے یہ تو اب مسلمان تو جو ہیں یہ فتح یاب ہو جائیں گے، تو
माल गनीमत का क्या बनेगा। अब उनमें से कुछ कह रहे हैं कि देखो हमें जाने दो नीचे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से कह रहे हैं कि देखो हमें जाने दो पीछे। बल्कि जो सीरत की किताबों में जो लिखा हुआ है ना कि हमला इतना जोरदार था पहले जब मुसलमानों के दरमियान काफरों के दरमियान जो लड़ाई हुई कि जो काफर थे वो बिल्कुल मैदान जंग में जम ही नहीं सके और उनके पांव उखड़ गए और वो उलट के भागे। और नबी साहबा ने जो है वो यानी अब ये हुआ कि जब वो निकल के भाग गए, वो एक चंद मिनट का वक्त ऐसा था कि साहबा उसी वक्त अपने उस माल की तरफ मुतवज्जो हो गए कि चलो अ, लड़ाई तो खत्म हो गई है और हम करें। और उनमें सबसे ज्यादा जो थे ना वो उन 50 जो उनमें से कुछ लोग जो थे वो नीचे आए और उन्होंने अब ये तनाजा फिल अम्र क्या था, उन्हें रोका जा रहा था, तुम्हारे अमीर ने तुम्हें मना किया मत करो ऐसा, मगर वो फिर भी कर रहे थे। और अल्लाह ताला कहते हैं वअसैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून, और तुमने नाफरमानी की इसके बाद जो तुमने वो चीजें देखी जिनसे तुम मोहब्बत कर रहे थे। और अभी देखिए आप पाकिस्तान के हालात में आपको कितनी मिसालें नजर आएंगी, कितनी मिसालें नजर आएंगी। यानी अब आप बाद में आके कहें कि साजिशें की, किसने किसको कहा और असल किरदार कौन था अदा कर रहा और फसादी कौन थे और फलाने कौन थे, मगर अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, अगर आपको कोई हुकूमत वक्त के सामने एहतजाज करके अपनी किसी हालत और बात के बारे में बताना हो, तो आप क्या हमले कर देंगे अमारतों पर, और क्या आप उन अमारतों को लूटना शुरू कर देंगे। लोगों ने लूट के तो अपनी टोकरियां, किसी ने केचप और सॉसेस डाली हुई हैं, एक को उन्होंने दिखाया उसने बकायदा सालन ही पका हुआ अपनी टोकरी में डाला हुआ, तो कोई मोर उठा के ले क्योंकि घर था जो भी थी ना। क्या ये इस्लामिक मैनर्स हैं, ये इस्लामिक एथिक्स थे? खा वो कोई हुकूमती इदारा होता या किसी, और वैसे भी आप देखें प्रोटेस्ट हुआ है, फर्ज करें वापडा के ऑफिसेज हैं, वापडा के दफ्तर पे हमला किया तो जी अब दरवाजे खिड़कियां तोड़ आए, उसके शीशे सारे, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब जंग सिखाए हैं, जो एहतजाज और अपने उस काम का जो तरीकाकार सिखाया, उसमें ये कितनी जबरदस्त आयात हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टीम में मौजूद, उस उस लश्कर की सरबराही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। लेकिन मुसलमान जब कभी भी ये काम करेंगे तो वो शिकस्त खाएंगे। पहला कौन सा? फशेल तुमने हिम्मत हारी। दूसरा वतनाज़अतुम फिल अम्र, तुमने एक दूसरे से इख्तलाफ किया, कुछ ने कहा ये काम करो, कुछ ने कहा हम नहीं करेंगे। और तीसरा ये कि फिर नाफरमानी की, और तुम्हारी नाफरमानी की वजह वो माल था, जब तुम्हें वो सब नजर आया तो तुम्हें भूल गया तुम्हारा डिसिप्लिन क्या था। तो मैं युरीदु दुनिया, तो जो कोई चाहेगा दुनिया, दुनिया की जिंदगी। तो अब देखें कैसी वो सख्त सिचुएशन बनी इस दुनिया की मोहब्बत और इस माल की मोहब्बत के लिए, जब सब ने जब वो लूटना शुरू कर दिया। अब लूटना कहीं इसको थे तो वो सब सहाबा और वो बहुत प्यारे इंसान थे, फिर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया था समझ गए थे, अल्लाह के आगे तौबा करके सच्चे प्यारे इंसान बन गए थे। मगर ये वाकयात, ये सब चीजें मेरे और आपके लिए है ना कि हम इन रोशन मिसालों से सीख लें कि जब वो मतलब ये सूरत हाल थी कि वो तो हथियार हाथों में से रख के तो अब माल गनीमत इकट्ठा कर रहे थे ना, तो जब वो पलट के, तो इस दौरान ये हुआ कि जो मुशरिकीन मक्का थे वो इधर से खालिद बिन वलीद ने हमला किया और उधर से वो जो भागे थे वो भी पलट के आए और उन्होंने मुसलमानों के ऊपर दोबारा हमला कर दिया। और फिर ये एक ऐसा हमला था जिसमें मुसलमानों का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक गड्ढे में गिर गए, बहुत ज्यादा आप जख्मी हो गए। रिवायात आती हैं कि आपके साथ कुल 12 आदमी रह गए, अंदाजा करें सिर्फ 12, बाकी या तो शहीद हो गए या बिखर गए या फिर भागते हुए मैदान जंग छोड़ गए। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत बहुत बहादुर, इंतहा के बहादुर और मजबूत इंसान थे।
تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کو خود پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میں یہاں ہوں، میری طرف دیکھو، میری بات سنو۔ لیکن دیکھیں جب ہفڑ دفڑ مچی ہوتی ہے، جب معاملہ الٹ گیا، بگڑ گیا، تو اب کون اس بات کو سنتا تھا نا، تو کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پلٹ کے آئے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن مالک جن کی آواز ویسے بلند تھی، لاؤڈ تھی، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں ہیں۔ لیکن جب مسلمان پلٹے تو اب وہ اتنا نقصان ہو چکا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیسے کہا ہے کہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، یعنی اللہ نے وہ جو حالت تھی نا ان کی، کہ پہلے تو وہ فتح یاب ہو رہے تھے، پہلے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، اب اس حالت کو بدل دیا، پھیر دیا، چینج کر دیا، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ اب اللہ نے آزمانا تھا نا، تو غم پہ غم، آگے جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ پھر غم پہ غم ان کے اوپر ٹوٹے، ہائے انہیں لگا اللہ کے رسول نہیں ہے، انہیں لگا فلاں صحابی بھی شہید ہو گئے ہیں، فلاں بھی، اتنے بڑے بڑے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی یہ بہت مشکل ایک صورتحال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو افواہ آپ نے غزوہ احد کے واقعات میں پڑھا ہوگا کہ حضرت مصعب بن عمیر جو تھے نا، وہ مسلمانوں کی طرف سے ایک علم بردار، یعنی کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا نا، تو ایک کافر ابن کمیہ نے جب انہیں شہید کیا، تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی جلتی صورت تھی، تو وہ پھر یہ بہت ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت انس بن نظر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تلوار رکھے بیٹھے تھے، تو کیا پوچھا کہ عمر کیا ہوا؟ جب وہ نہیں رہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے ہم لڑتے تھے، تو اب لڑ کے کیا کریں؟ تو انہوں نے، حضرت نظر بن حارث نے بے ساختہ جواب دیا، تو اب ان کے بعد زندہ رہ کے بھی کیا کریں گے؟ تو پھر وہ دیکھیں، وہ پھر آگے ہوئے اور بری طرح سے وہ لڑے، اور بالآخر اس میں وہ اس طرح سے شہید ہو گئے تھے کہ ان کی لاش نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ کس قدر زیادہ زخم لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب کیوں تمہیں اچھی طرح، جیسے وہ شیک کر دینے والی چیز ہے نا، لیبتلیکم، کہ ایک تو ایمان اور عقیدے کا بھی ہوا، پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کلیئر کیا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اَوِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر وہ مر جائیں گے یا الٹے پاؤں پھر جائیں گے، تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو یہ لیبتلیکم میں ایمان اور عقیدے کی آزمائش بھی ہوئی، مال کی آزمائش بھی ہوئی، انسانوں کی بھی آزمائش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی آزمائش ہو گئی، بڑی سخت بری طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، لیکن پھر غلطی ایسی تھی نا کہ اب جو معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں، یعنی غلطی تو ایسی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرتا نا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تو فضل کرنے والا ہے ایمان والوں پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اگر اللہ معاف نہ کرتا تو اس وقت ہی مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جاتے، یعنی اتنا کافر جب پلٹ کے آئے تو وہ اتنا زور سے لڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اس جنگ کے حوالے سے مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ یہ جو جہاد ہے نا، یہ پوری زندگی کی کہانی ہے اور یہ ہمہ وقت ہے۔ تو اگر تم اطاعت کرو گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے۔ تو تمہیں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے تمہیں پورا وقت حق و باطل کی جد و جہد میں اپنا فرض ادا کرنا پڑے گا۔ وہ یہ کمزوریاں جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ تم نے ہمت نہیں ہارنی، ایک تنظیم، ایک جماعت کا حصہ ہوتے ہوئے تنازعتم فی الامر نہیں کرنا، اور جو ڈسپلن، جو مسلمان ہونے کے ناطے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈسپلن سکھایا، جو اسلامی جماعت کا جو ڈسپلن ہوتا ہے، تم اس میں نافرمانی نہیں کرو گے، چاہے تمہیں کتنی بھی وہ چیز نظر آ جائے جو تمہیں انتہائی پسند ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول، اور جب تم بھاگے جا رہے تھے اور تم میں سے کسی کو اتنا ہوش نہیں تھا، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے سے پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم لکی لا، اب دیکھیں غم پر غم کیوں آتے ہیں، انسانوں پر غم کیوں آتے ہیں، غزوہ احد میں مسلمانوں پر غم کیوں آئے، اللہ تعالیٰ نے خود وجہ بتا دی، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تو آپ دیکھیں کسی کی کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو اللہ تیرا شکر ہے اس نے آپ کی جان بچائی ہے، اب اللہ نے جان بچائی ہے تو یہ اس چیز کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ٹانگ چلی گئی اس پہ صبر ادا کرتے ہیں نا، کہ غمگین نہ ہو اس پر جو تم سے اللہ نے لے لیا، ولا ما اصابکم، اور جو مصیبت تمہیں پہنچی، یعنی سب سے بڑی مصیبت وہاں پہ یہ تھی نا کہ اللہ کے رسول نہ رہیں، تو جب یہ اس مصیبت کا ادراک ہوا نا تو انہیں اور جو جتنی شہادتیں تھیں وہ بھی بھول گئیں، مال بھول گیا، اپنی جانیں بھول گئیں، انہیں لگا دنیا کی سب سے بڑا دکھ اور دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہمارے اوپر آ گئی کہ اللہ کے رسول نہیں رہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے جھٹکے سے انہیں گزارا تاکہ وہ جو کچھ اب نقصان ہو گیا ہے وہ اس پر کسی حزن میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں، اور جو اب ہو گیا ہے اب اس پہ وہ غم نہ کریں بلکہ اپنے معاملات کی اصلاح کریں، واللہ خبیر بما تعملون ثم انزل علیکم من بعد الغم، یعنی پھر اس نے، اب دیکھیں یہاں نیچے مولانا نے اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کتنے غم پہنچے، رنج ہزیمت کا، رنج اس خبر کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، رنج اپنے کثیر التعداد مقتولوں اور مجروحوں کا، رنج اس بات کا کہ اب گھروں کی بھی خیر نہیں، 3000 دشمن جن کی تعداد مدینہ اور وہ لگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے جو ہر طرح سراسر خلاف حق تھے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے، یعنی جب یہ سخت جو ہے وہ خطرے میں سے گزر گئے مسلمان ابھی میدان جنگ میں ہیں، غنیم یعنی دشمن کی فوج جو ہے وہ احد کی وادی سے نکل چکی ہے، سر پہ خطرہ ابھی موجود ہے، مسلمانوں کے 70 صحابہ ابھی میدان جنگ میں پڑے ہیں، کوئی ابھی وہ لاشیں پڑی ہیں، ابھی بے گور و کفن ہے، ہر صحابی جو زندہ ہیں وہ بھی زخموں سے چور ہیں، تو اگر وہ پلٹ کے آتے اور پھر حملہ کرتے تو پتہ نہیں کیا صورتحال بنتی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اپنی خاص کیا رحمت کی کہ مسلمانوں جو تھے ان پر اطمینان کی کیفیت طاری کر دی، پرسکون کر دیا مسلمانوں کو، دلوں میں مطلب بالکل ایسے دل ٹھنڈے ہو گئے، اور وہ جو بے چینی اور وہ جو بھڑک پڑے تھے نا اتنے غم پر غم کی صورتحال میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سکون کی کیفیت میں بدل دیا، یعنی عام طور پہ جنگیں ختم ہوتی تھی نا تو وہ ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ مسلمان جو تھے نا وہ کھانے بھاگتے تھے، ہاں سو کے اٹھیں گے نا پھر زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب دیکھیں کتنی شہادتیں بھی ہو گئی نا اس ساری صورتحال میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا کوئی قصور ہوتا تو ہم یہ جو ہے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو اصل بات یہ ہے کہ اگر تمہاری موت لکھ دی گئی ہے نا تو تم اپنی قتل گاہوں تک اپنے گھروں سے نکل کر پہنچ ہی جاتے، اور یہ ساری جو آزمائش ہوئی یہ تو اس لیے ہوئی کہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو
लियुमहिस्सा मा फी कुलूबिकुम, कि अल्लाह ताला आजमाए जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, और जो कुछ है उसे खोल कर, उसे छांट कर अच्छी तरह बाहर निकाल दे। वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। देखिए आजमाइश में पता चलता है। एक दफा ऐसा हुआ कि एक डेथ हुई ना, तो मैं हम लोग वहां पे पहुंचे, तो जो उन वालिद थे, जिस खातून के वालिद का इंतकाल हुआ था, तो वालिद बहुत नेक इंसान थे, लेकिन जो वो खातून के घर हम जब पहुंचे ना, तो उनकी जो वालिदा थी ना, वो बहुत ज्यादा सदमे में थी। लेकिन वो जो खातून थी ना, अच्छा पढ़ा हुआ फर्द, दीन समझा हुआ लेकिन ऐसे मौके पर अकीदा जो है ना, वो खुलकर बाहर आ जाता है। कि वो अपनी वालिदा को ये समझा रही थी कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं, वो तो बख्शे हुए थे, वो तो बिल्कुल बख्शे हुए थे, आप मत रोएं। तब देखिए उनका अकीदा क्या था, कि वो एक नेकी के ऐसे मकाम पे हैं, तो वो बख्श दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें कैसे पता चला था कि वो बख्श दिए गए हैं। तो हम दुआ कर सकते हैं ना, हम अल्लाह ताला से सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह तू इनको बख्श दे और इनकी नेकियों को कबूल कर ले। लेकिन हतमी तौर पर ये फैसला तो मैं और आप नहीं दे सकते ना, कि कौन जो है वो बख्शा गया है, ये तो हम फैसला नहीं दे सकते। चुनांचे हमें अल्लाह की रहमत पर और नेक अमाल पर भरोसा करके अच्छी तरह अपने दिल को जमाना ही होता है, अपने दिल को जमाना ही होता है। तो वो एक उसके बारे में लिखा हुआ था कि एक अंग्रेज था ना, तो उसका एक बूढ़ा मुलाजिम मुसलमान था। तो वो कहते हैं कि जब मैं मुझे पता चला कि उसकी बीवी फौत हो गई है, तो दोनों मियाँ बीवी की आपस में बहुत मोहब्बत थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब उसके घर पहुंचा ना, तो वो एक किताब पढ़ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम्हारी बीवी फौत हो गई, और तुम दोनों ने बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा, और अब जबकि आखिरी जिंदगी का आखिरी वक्त है, तो वो चली गई और तुम्हारे लिए अकेले मुश्किल होगी। तो उसने कहा कि इतने साल वो मेरे साथ रही है, अब उसकी मौत आई है, तो बस ये अल्लाह का फैसला है और मैं सब्र ही करूंगा। और फिर वो दोबारा अपनी किताब पढ़ने लग गया। तो वो जो अंग्रेज था ना, वो बड़ा हैरान हुआ। खैर वो वापस आ गया। कुछ दिन गुजरे, हफ्ता 10 दिन गुजरे, तो वो कहता है कि मुझे पता चला कि अब उसी बूढ़े मुलाजिम का ना बेटा भी फौत हो गया। फिर कहते मैं गया, तो वो अपनी किताब ही बैठा पढ़ रहा था। तो मैंने उसे कहा कि अल्लाह ने तुम्हारा बेटा तुमसे ले लिया, तो मुझे तो बहुत इस चीज का अफसोस हुआ। तो उसने कहा कि देखें साहब, मेरा बेटा अल्लाह की अमानत था, जिसकी था तो वो उसने ले लिया, और मुझे अब इससे कोई शिकायत नहीं है, मैं तो फिर सब्र ही करूंगा। और ये कह के तो वो दोबारा अपनी किताब पढ़ने लग गया। तो वो अंग्रेज कहता है कि मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उसे कहा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, और तुमने ये ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी पावर तुमने कहाँ से हासिल की है, कि पहले तुम्हारी बीवी चली गई और तुम फिर भी इत्मीनान सुकून से किताब पढ़ रहे हो, और फिर जब तुम्हारा बेटा चला गया फिर तुम सुकून से किताब पढ़ रहे हो। तो उसने कहा कि साहब, ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये कुरान मजीद है, और इस कुरान मजीद ने मुझे ये सिखाया है, ये अकीदा सिखाया है, और यही अकीदा हमारी ताकत है कि हम सब ने मरना है और अल्लाह के पास जाना है। तो वो अंग्रेज जो था ना, वो कहता है कि उसकी इस बात ने मेरी दुनिया बदल दी, और इसके बाद वो मुसलमान हो गया। तो देखें अल्लाह ताला कहते हैं कि सब अल्लाह क्यों आजमाता है मुझे और आपको। फिर ये फिसल कौन जाते हैं, इन्ना मस्तज़ल्लहुम शैतान, फिसल कौन लोग जाते हैं, वो फिसल जाते हैं ना जिनके अकीदे कमजोर होते हैं। तो अल्लाह तो जिंदगी की आजमाइशें, तो आज का जो ये रुकू है, इसका पूरे का हासिल मुतालिया यही है कि जो आजमाइश भी अल्लाह ताला डालता है ना, वो मुझे और आपको आजमाने के लिए डालता है, ताकि वो ये देखे कि कौन है, किसका दिल जो है वो तकवा के ख्यालात में है, कौन अल्लाह पे कैसा भरोसा करता है। तो अल्लाह ताला हर आजमाइश, सहाबा पर भी आजमाइशें तभी आई थी, और उसका मकसद एक ही था कि अल्लाह ताला सब का जो है वो जायजा ले ले। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी इसीलिए आजमाता है, इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाई तौर पर भी। तो अल्लाह ताला हमें इस्तकामत अता करे, और हर मुश्किल और मुसीबत के लम्हे में अपने अल्लाह ही की तरफ रुजू करने की तौफीक दे। अल्लाह के फैसले ही हमारे हक में बेहतर होते हैं। जो बाज़ औक़ात हमें वो फैसले समझ में नहीं आते, बाज़ हादसे, बाज़ सानेहात ऐसे होते हैं
کہ ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یا اللہ یہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، اور ہم سوچتے ہیں کہ میرے کہ وہ فلاں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، وہ فلاں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ ہاں سوچیں، غور کریں، وجہ تلاش کریں، لیکن ڈپریس نہ ہوں، مایوس نہ ہوں۔ اللہ تو آزمائے گا، اللہ ہر ایک کو اصل میں آزما رہا ہوتا ہے۔ وہ جو دوسرے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، وہ بھی آزمائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن آزمائش کی نوعیت ہر ایک کی فرق ہوتی ہے۔ تو اصل جو بات ہے نا وہ یہی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ کے جو الفاظ ہے نا کہ تاکہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزما کے دیکھے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تو دل اللہ کے ایمان پہ ثابت قدم رہنے چاہیے۔ دعا کو پڑھتے رہیے گا، جو ہم نے پچھلے رکوع کی آیات میں جس دعا کو ہم نے یاد کیا تھا، اس دعا کو پڑھتے رہیے گا، انشاءاللہ وہ آپ کو بہت فائدہ دے گی نا، بہت فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو استقامت عطا کرے اور ایمان پر ہی موت عطا کرے۔ وہ دعا یہ ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ ثبت اقدامنا جو ہے نا، وہ اسرافنا، دیکھیں موت آتی ہے نا گھر میں تو موت کا ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ اب اسراف کیا ہوگا کہ آپ موت کی سیلیبریشن میں حد سے بڑھ جائیں، یہ اسراف ہوگا۔ آپ وہ کام کریں جو اللہ اس کے رسول نے سکھائے نہیں، آپ غم کو ایسے طاری کر لیں کہ دنیا اس طرح سے بھول ہی جائے اور بالکل جو ہے وہ کام خراب کر لیں۔ تو یہ دعا بہت قیمتی ہے۔ جو آج کے رکوع میں جو ہم نے سیکھا آزمائش کا فلسفہ، اس میں بھی ہمارے اصل میں ٹول جو ہیلپنگ ٹول ہے، جو سیکیورٹی شیلڈ ہے، وہ یہی دعا ہی ہے۔ اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گی کہ یہ دعا ضرور گروپ میں الگ سے بھیج دیں تاکہ سب شرکاء جو ہیں اسے یاد بھی کریں اور پورا ہفتہ اس کو پڑھتے بھی رہیں۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے، جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔